میں اگر یہ کہوں کہ معاشرے کی انتہائی خطرناک ترین بیماری پہ ہم بات کرنے والے ہیں، اور الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ بیماری آلموسٹ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. ہاں جی، پینیٹریٹ کر چکی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس حد تک جو ہے مرض بڑھ چکا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکوری بھی نہ ہو پائے. ہاں، بہت خطرناک بیماری ہے. اس حد تک خطرناک بیماری ہے کہ جس کا ادراک ظاہر معاشرے نے کیا نہیں، جس کا ادراک ہم نے کیا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاشرے کو، جس معاشرے کے اندر اس بیماری کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس بیماری نے اس معاشرے کو مکمل طور پہ کیپچر کر لیا، مکمل طور پہ. اور بات یہ ہے کہ میڈیسن جو ہے اس کی دریافت ہو چکی تھی، 1450 برس پہلے دریافت ہو چکی تھی، لیکن ہم نے اس پرسکرپشن کو پکڑا ہی نہیں صاحب. مطلب پرسکرائب کر دیا گیا تھا، بتلا دیا گیا تھا کہ اس کی ریمیڈی یہ ہے، اس کی پریکاشنز یہ ہیں، اس کا علاج یہ ہے، اس سے اس طرح سے بچنا ہے. ہم نے جو ہے اس طرف توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا صاحب کہ آج اس پورے معاشرے کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیماری اپنی 4تھ اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ نے سنا ہے نا کینسر کے بارے میں کہ کینسر کی ایک فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے، پھر سیکنڈ اسٹیج آتی ہے، پھر تھرڈ آتی ہے، اور اس کے بعد 4تھ اسٹیج آتی ہے. جب 4تھ اسٹیج آتی ہے تو ڈاکٹر اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب کہ اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب مریض جو ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے. معاشرے کی صورتحال بھی کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیماری کون سی ہے؟ جسمانی بیماری تو نہیں. ہاں، یہ طے کر لیجئے کہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے. ناظرین، اس کی جو فرسٹ اسٹیج ہے وہ ہے حسد. اس کی جو دوسری اسٹیج ہے وہ ہے کینہ. جب کسی کے دل میں حسد کا جراثیم پھوٹتا ہے نا، یوں کہ یہ جنم لیتا ہے، یوں کہ یہ اپروپریٹ ورڈ ہے کہ جب حسد کا جراثیم جنم لیتا ہے نا تو پہلے جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سمجھ لیجئے کہ پھلنا پھولنا شروع کرتا ہے. پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب وہ سیکنڈ اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور کینہ جب جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا، دل کے اندر کسی کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور جیسے جیسے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اپنی روٹس کو مضبوط کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو تھرڈ اسٹیج میں، یعنی عداوت میں اور دشمنی میں اور نفرت کے اندر منتقل کر لیتا ہے. اور جب وہ تھرڈ اسٹیج میں قدم رکھ لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے وہ چھٹکارا نہیں، کیونکہ ریورسل تو نہیں ہو سکتا. اب وہ 4تھ اسٹیج میں جائے گا ہی جائے گا. اور 4تھ اسٹیج اس عداوت کی بنیادی طور پہ دشمنی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ملنا. بات یہ ہے کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ انتہائی خطرناک ترین بیماری ہے. ناظرین، انتہائی خطرناک ترین بیماری. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج میرے آپ کے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہے آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا نا ہم سے، شیطان نے. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کے بھیج رہا ہوں، تو ظاہر ہے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، لیکن شیطان نے اس وقت سجدہ نہ کیا تھا، کیونکہ شیطان اس تکبر میں مبتلا تھا کہ میں اس مٹی کے بندے کے آگے کیسے سجدہ کروں گا. تو وہ پہلا حسد تھا، وہ پہلا غرور تھا، وہ پہلا تکبر تھا. اور زمین کے اوپر جو پہلا حسد کیا ناظرین، وہ آپ کو پتہ ہے قابیل نے حابیل علیہ السلام کے حوالے سے کیا تھا کہ جب عقلیمہ سے شادی کی بات آئی تھی تو اس نے بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ یوں کہیے کہ حسد کی گھاٹی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا تھا اور پھر اپنے بھائی کو جو ہے شہید کر دیا. تو یہ دوسرا حسد تھا. پھر آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کا معاملہ، ان کے بھائیوں کا معاملہ، یعنی ان کا جو حسد کا لیول تھا وہ کس لیول تک پہنچا کہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے اس بات کو کہ کیسے ہمارے بھائی کو نبوت مل جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ان بھائیوں کو رسوائی دی، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت کا تاج پہنایا، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آگے جا کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور پھر آپ کو یاد ہے وہ جو ابو جہل، امت کا فرعون، اس نے بھی تو حسد ہی کیا تھا نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے جو ایک نبی آ جائیں. آخری وقت تک جو ہے وہ جہالت کا باپ بنا ہوا تھا، جہل کا باپ بنا ہوا تھا، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے. تو اس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسد کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بدقسمتی اس معاشرے کی یہ ہوئی صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1450 برس پہلے بڑا کیٹیگوریکل ہم کو فرما دیا تھا کہ اس طرف جانا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے اسی طرف جو اپنے راستہ بنا لیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ آپس میں حسد نہ کرو. آگے فرماتے ہیں کہ قطع تعلق ہی نہ کرو.
اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. یہ سٹیجز بتلائی ہیں سرکار نے. پھر آگے کی سٹیج بتلائی کہ ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو. یہ 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے منشور دے دیا تھا. ہم نے اس منشور کو صاحب فار گرانٹڈ لے لیا اور ہم نے سمجھا ہی نہیں. سرکار علیہ السلام کے واضح فرامین میں ملتا ہے کہ تم حسد کی بیماری سے بچو, بہت بچو. سرکار علیہ السلام نے اس کو بیماری ڈکلیئر فرمایا ہے کہ حسد کی بیماری سے بہت بچو. حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. کتنی اپروپریٹ مثال دی ہے سرکار علیہ السلام نے. یوں بھسم کرتی ہے, یوں بالکل لکڑیوں کو تباہ و برباد جلا کے ختم خاکستر کر دیا کرتی ہے. حسد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے اس میں خواتین ہیں چاہے اس میں مرد شامل ہیں, میں اس وقت ان سے مخاطب ہوں, اللہ کرے وہ میری بات کو سمجھ رہے اور سن رہے ہو. دیکھیں, کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی مقام دیا ہے نا, کوئی بھی منصب دیا ہے, اسے کوئی بھی نعمت دی ہے. لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ نے اسے اولادوں سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ نے اسے ماں باپ سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھائیوں سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تعالیٰ نے اسے حسین بیوی سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت اچھے گھر سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت اچھی گاڑی سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو, اس کے مرتبے کو معاشرے کے اندر بہت بلند کیا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود یعنی حسن و جمال سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت علم سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت عزت سے, بہت شہرت سے, بہت مقام سے, بہت ہی پاپولیرٹی سے نوازا ہے, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ تمام تر نعمتیں دنیا میں جو کہ ایک انسان خواہش کرتا ہے اسے دی ہیں. تو مجھے ایک بات بتلائیے کہ اسے دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, لیٹ سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پھر میں سوال کر رہا ہوں دینے والا کون ہے؟ کیا کسی انسان نے دی؟ نہیں, کسی انسان نے دی. کسی انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نواز سکے. یاد رکھیے, اللہ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے, جس انداز سے بھی ملتی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن جس کے پاس جو بھی نعمت ہے, چاہے وہ مال کی صورت میں ہے, چاہے وہ پوزیشن کی صورت میں ہے, چاہے وہ صحت کی صورت میں ہے, چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہے, چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہے, چاہے وہ اس کی نام شہرت عزت مقام کی صورت میں ہے, اب آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے. وہ سب کچھ جو اس کو ملا ہے وہ اسے کسی بندے نے نہیں دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. یہ ذہن میں رکھیں. اب ہاں, جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو پھر اگلی بات بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا, اللہ سے بہتر عادل اور اللہ سے بہتر عطا کرنے والا اور تقسیم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انسان یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل تھا, یہ اس قابل نہ تھا, اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. معاذ اللہ, یہ جملہ سوچنا بھی کفر ہے. انسان اس طرح کی سوچ اگر اپنے ذہن میں لائے تو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو, اپنے ایمان کو بھسم کر کے رکھ دیا, آگ لگا دی. کیونکہ دینے والا اللہ ہے, اسے معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, کس وقت دینا ہے, کس انداز سے دینا ہے, کیا لینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے. لہٰذا حاسد کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرگومنٹ کرتا ہے, وہ کوشچن مارک لگاتا ہے اللہ کی تقسیم کے اوپر. یہ اس کا سب سے پہلے آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دوسرا مسئلہ حاسد کا یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, تو اب وہ اندر ہی اندر کسمسانا شروع ہوتا ہے, اب کینہ جو ہے پلنا شروع ہوتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ کاش اس سے یہ ساری نعمتیں چھن جائیں جو اسے ملی ہیں, مجھے کیوں نہیں ملی ہیں. یہ اس کا دوسرا وار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر کینے کی صورت میں پلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تیسرا اسٹیپ, یعنی وہ جو کینسر کا تیسرا اسٹیج ہے, وہ جا کر اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہاں سے شروع ہوتی ہے عداوت, وہاں سے شروع ہوتی ہے دشمنی, وہاں سے شروع ہوتا ہے بغض. اور اس عداوت, دشمنی اور بغض کے چکر کے اندر وہ مختلف قسم کے عاملین کے پاس جاتا ہے, وہ مختلف قسم کے جادوگروں کے پاس جاتا ہے, وہ جادو ٹونے کرواتا ہے, وہ سفلی علم کرواتا ہے, وہ 2 نمبر کام کرواتا ہے, وہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتا ہے, اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے, اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں وہ اس سے چھن بھی جائیں اور وہ تمام کی تمام نعمتیں اس کے پاس آ بھی جائیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حاسد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, سب وینش ہو جاتا ہے. اس کی عزت بھی جاتی ہے, اس کی توقیر بھی جاتی ہے, اس کا مال بھی جاتا ہے,
اس کی صحت بھی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسود کو اس سے زیادہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں کسی شخص کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ لے سکے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی عطا کردہ نعمت کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ اس ڈیٹیل میں نہ جائیے، اس کیلکولیشن میں، اس میتھمیٹکس میں نہ جائیے کہ صاحب اس کو کیوں ملا۔ بھائی جس نے دیا وہ اللہ ہے، جس نے لیا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے نہیں دیا، یہ یقیناً اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ مجھے دیتا، میں اس پہ راضی رہتا۔ اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا، آپ بلیو کیجئے ناظرین، بلیو کیجئے، میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے۔ یہ جو آپ کے اندر ایک انزائٹی ہے نا، انزائٹی، یہ جو ڈپریشن ہے جو آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، بلا وجہ کا پل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، آپ اس انزائٹی سے بچ جائیں گے، آپ اس ڈپریشن سے بچ جائیں گے، آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ایک ایسے سکون کے موڈ پر لے آئیں گے جہاں پہ آپ اللہ کی عطا پر مکمل طور پہ راضی رہیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے، اگر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں دین، دنیا، قبر و آخرت میں، تو صرف ایک فلسفی اپنا لیں، جس کسی کو جو ملا ہے، جس کو دیکھیں نعمت یافتہ، اللہ کا انعام اس کے اوپر ہے، اس کی عزت کریں۔ آپ کو نہیں ملا، رب کی رضا پر راضی رہیں۔ اس سے بہتر فلسفی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔